آئیے بنا کسی تاخیر کے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم جس واقعے کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ صرف تاریخ کا ایک صفحہ نہیں ہے۔ ہم حضرت آدم کی اس عظیم اور فلسفیانہ داستان کو دیکھیں گے جو انسانیت کی بنیاد ہے۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ کسی ناکامی یا غلطی کے بعد ہمارا چنا گیا ایک راستہ کیسے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی غلطی جس پر ہمیشہ کے لیے لعنت کر دی جائے اور ایک ایسی غلطی جسے معاف کر دیا جائے، ان دونوں کے درمیان اصل فرق کیا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ہمارے سفر کا مرکز رہے گا۔ یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ کسی لغزش کے بعد صرف ایک رویہ یا ایک چھوٹا سا ری ایکشن انسان کی حتمی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے کیسے تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیے اس فرق کو دو بالکل متضاد رویوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کے پس منظر کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جب خالق کائنات نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہاں ایسی مخلوق کو رکھا جائے گا جو فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی؟ ان کی یہ ہچکچاہٹ ان کے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر تھی، کیونکہ انہوں نے جنات جیسی مخلوقات کو خون ریزی کرتے دیکھا تھا۔ لیکن خالق کا جواب بالکل واضح اور حتمی تھا۔ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ظاہر ہے اس نئی مخلوق کی فضیلت کو ثابت کرنا تھا۔ یہاں تین اہم مراحل سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ یہ علم کا ایک ایسا الہی تحفہ تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ پھر جب فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کھلے دل سے اپنی محدود معلومات کا اعتراف کر لیا، اور جب حضرت آدم نے کامیابی کے ساتھ ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو ان کی منفرد دانشورانہ حیثیت بالکل واضح ہو گئی۔ علم ہی وہ معیار تھا جس نے انہیں ممتاز بنایا۔ اس برتری کے ثابت ہونے کے فوراً بعد تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ ایک حتمی حکم دیا گیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ تمام فرشتوں اور وہاں موجود مخلوق کے لیے اطاعت کا ایک بڑا امتحان تھا۔ جیسے ہی یہ حکم ملا، سب کے سب فرشتے فوراً سجدے میں گر پڑے بغیر کسی تاخیر کے۔ لیکن اس پورے مجمع میں صرف ایک ہستی ایسی تھی جس نے انکار کیا، اور وہ ابلیس تھا۔ یہیں سے اس عظیم کشمکش کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یہاں جو چیز واقعی غور طلب اور دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس نے اپنے اس انکار کو جائز کیسے قرار دیا۔ اس نے انتہائی ڈٹھائی اور کھلے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، جبکہ انسان کو سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس نے اپنی تخلیق کے ماخذ یعنی آگ کو مٹی سے برتر سمجھا۔ یہ سراسر تکبر اور نسلی برتری کا وہ اندھا احساس تھا جس نے اسے خالق کے براہ راست حکم کی نافرمانی پر اکسایا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ابھرتا ہے کہ جب ابلیس کو اس تکبر کی وجہ سے دربار سے نکالا گیا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس کے اس ایک جملے سے اس کی ڈھیٹ عیاں ہوتی ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ احتساب کرتا یا شرمندگی ظاہر کرتا، اس نے اپنی گمراہی کا سارا الزام براہ راست خالق پر ڈال دیا۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب غرور اور انا حاوی ہو جائے تو غلطی تسلیم کرنا تو دور کی بات، لوگ سارا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اپنی اس محرومی پر ابلیس کا اگلا قدم انتہائی درجے کا خوفناک تھا۔ اس نے کس قدر جارحانہ رویہ اپنایا؟ اس نے قیامت تک کی مہلت طلب کی اور انتقام کا ایک چوطرفہ عہد کیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان پر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے یعنی ہر طرف سے حملہ کرے گا۔ اس کا واحد اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو بھٹکایا جائے اور اکثریت کو ناشکرا ثابت کیا جائے۔ یہ اس کی ناکامی کا سب سے زہریلا نتیجہ تھا۔ اس بغاوت کے بعد اس داستان کا دوسرا اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور ان کی ساتھی حضرت حوا کی تخلیق کے بعد انہیں ایک انتہائی سرسبز اور نعمتوں سے بھری جنت میں رکھا گیا۔ لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک آزمائش بھی جڑی تھی۔ صرف ایک اصول لاگو کیا گیا، اس ایک مخصوص درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک بظاہر سادہ سی پابندی تھی جسے جنت کے اس پرسکون ماحول میں ان کی اطاعت پرکھنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ مگر یاد رہے، ابلیس اپنا بدلہ لینا بھولا نہیں تھا۔ اس نے انتہائی چالاکی سے وسوسے ڈالنا شروع کیے اور ان کے ذہنوں سے کھیلنے لگا۔
سب سے پہلے تو اس نے قسمیں کھا کر خود کو ان کا سب سے بڑا خیرخواہ اور ہمدرد ثابت کیا۔ پھر اس نے یہ زبردست لالچ دیا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے وہ فرشتے بن جائیں گے یا انہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور آخرکار اس جھوٹی ہمدردی کے دھوکے میں آ کر وہ درخت کی طرف کھینچے چلے گئے۔ یہاں واضح ہوتا ہے کہ لالچ کیسے ناکامی کی طرف دھکیلتا ہے۔ اس نافرمانی کا نتیجہ آنے میں بالکل دیر نہیں لگی، وہ فوراً سامنے آ گیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا، ان کی حالت بدل گئی، ان کے پردے کی جگہیں فوراً کھل گئیں، اور اس ناگہانی کیفیت میں وہ سخت پریشان ہو کر جنت کے درختوں کے پتوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ نافرمانی کا پہلا اور فوری نقصان تھا، ایک ایسا لمحہ جہاں انہیں اپنی اس بڑی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ اور یہیں اس تجزیے کا سب سے اہم اور مرکزی نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ دونوں ناکامیوں کا ایک واضح موازنہ ہے جو واقعی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ ایک طرف ابلیس کا رویہ ہے، اس نے الزام لگایا، تکبر دکھایا اور اپنے گناہ کی ڈھٹائی پر قائم رہا، وہ رتی برابر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ جبکہ دوسری جانب حضرت آدم کا رویہ دیکھیں، انہوں نے فوراً ذاتی ذمہ داری قبول کی، انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کیا اور رحم کی بھیک مانگی، اپنی انا کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ دیکھا جائے تو غلطی دونوں سے سرزد ہوئی تھی، لیکن ناکامی پر ان کا یہ مختلف ری ایکشن ہی تھا جس نے انہیں ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔ اس عاجزی کو حضرت آدم اور حضرت حوا کے ان خوبصورت الفاظ نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ان کا اعتراف کچھ یوں تھا: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس اعتراف میں ذرہ برابر تکبر نہیں تھا، حالات سے کوئی فرار نہیں تھا اور کوئی الزام تراشی نہیں تھی، صرف اور صرف اپنے کیے کی مکمل 100% ذمہ داری تھی۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر رویہ تھا۔ یہاں سامنے جو بڑا ہنسا 40 دکھائی دے رہا ہے، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ اس طویل، کٹھن اور صبر آزما عرصے کی نمائندگی کرتا ہے جو حضرت آدم نے زمین پر اترنے کے بعد گزارا۔ پورے 40 سال! ذرا سوچئے، 40 سال تک وہ مسلسل روتے رہے اور اپنی اس ایک غلطی پر معافی مانگتے رہے۔ یہ سچی توبہ اور کڑے احتساب کی ایک ایسی بے مثال داستان ہے جو ابلیس کے غرور اور اس کی ڈھٹائی کے بالکل متضاد کھڑی نظر آتی ہے۔ یہ طویل سفر بالآخر اپنے شاندار انجام کو پہنچا۔ زمین پر اترنے کے بعد کی 40 سالہ ندامت رنگ لائی اور ان کی سچی توبہ قبول کر لی گئی۔ انہیں نہ صرف الہی معافی عطا کی گئی بلکہ انہوں نے زمین پر تقریباً 900 سال تک زندگی گزاری اور انسانی نسل کی ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ ان تمام باتوں کو جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سچے اور عاجزانہ رویے نے ان کی کھوئی ہوئی حیثیت کو بحال کر دیا اور انہیں ایک ایسا عظیم ورثہ چھوڑنے کے قابل بنایا جس پر آج تک انسانیت قائم ہے۔ ان تمام حقائق سے ہمیں جو عظیم سبق ملتا ہے اسے بجا طور پر آدم کی سنت کہا جا سکتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو تکبر اور انا کا شکار ہونے کے بجائے فوراً اپنا احتساب کرنا اور معافی مانگنا۔ دیکھیں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ غلطیاں ہمارے وجود کا حصہ ہیں، لیکن یہ ہمارا رویہ ہی ہے جو اس بات کا حتمی تعین کرتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ کیا ہم عاجزی کا راستہ چنیں گے یا تکبر کا؟ یہی وہ فیصلہ ہے جو سب کچھ طے کرتا ہے۔ تو آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال ہم سب کے سامنے کھڑا ہے۔ ابلیس کے اندھے تکبر اور حضرت آدم کی سچی عاجزی کے درمیان انسانیت اپنی ناکامیوں کا سامنا کرتے وقت کون سا راستہ چنے گی؟ جب کبھی قدم ڈگمگاتے ہیں تو کیا الزام تراشی کا آسان لیکن تباہ کن راستہ اپنایا جائے گا، یا ذاتی احتساب کا مشکل لیکن کامیابی کی طرف لے جانے والا راستہ؟ یہ ایک ایسا انتخاب ہے جو ہر دور اور ہر لمحے میں انسانیت کے سامنے موجود رہتا ہے۔ غور ضرور کیجیے گا۔